علی بھائی، کیا تمام مکاتب فکر کے ماڈریٹ علماء کے ساتھ مل کر اتحاد امت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم بنانا ممکن ہے، ارشاد جی یا پھر آپ ایک دوسرے کو غلط کہنے پر اکتفا کریں گے؟ ایک دوسرے کو پہلے تو جو وہ کہہ رہے ہیں نا جی، ان سے پوچھے نا، ہمارے غلط کہنے اور دوسروں کے غلط کہنے میں فرق ہے. ہم غلط بھی کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، اپنے خلاف تقریریں بھی سنتے ہیں، پھر بھی جناب اسی امام کے پیچھے اگلی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے ہیں. فرق دیکھا آپ نے؟ رہا اتحاد امت کا پلیٹ فارم، اس کو تو میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے آپ، کیا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں؟ ابھی جو کمزور گول کیپر میدان عمل میں سارے فرقوں نے اتارے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو کہانیاں کرا رہے ہیں کہ نہیں یہ تو نیچے پبلک ذرا زیادہ فتنہ کرتی ہے اور انجینئر صاحب اٹھاتے ہیں، ہم تو آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہے. ہاں مجھے پتا پیار محبت کا رشتہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ایک پولیٹیکل جماعت بنا کے نا اس عوام کی چمڑی اتارنی ہوتی ہے اور حکومت میں قبضہ کرنا ہوتا ہے. پھر سب آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس وقت جب ہماری چمڑی اتارنی ہوتی ہے، ورنہ تو آپ اکٹھے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آج کل ذرا لوگ جذباتی ہو گئے ہیں، پرانے ہمارے بزرگ تو ماشاءاللہ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے. نا پرانی گلاں نے نہیں کرتے تھے، اور اس کا ہم نے ثبوت دے دیا. عرض کر دیں بات یہ کہ 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری نے ایک کتاب لکھی ہے، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. یہ کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کتنی میٹھی باتیں اس میں لکھی ہیں. اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے نا وہ تو آپ پڑھ نہیں سکتے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان آفاق لعین کے ماننے والے ہیں. پھر اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں کہ میں نے جتنے علماء کے نام لکھے ہیں ان کی باتوں کے اوپر فتوے لگائے ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اجماع امت ہے کہ یہ سب کے سب واجب القتل ہیں. یہ مرتد لکھا نا، تو مرتد کی سزا تو واجب القتل ہی بتاتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ تو واجب القتل ہے. کتاب کا نام یہ ہے. اس کے جواب میں 1906 میں دیوبند والوں جن کے اوپر فتوے لگے تھے، غلام احمد قادیانی پہ بھی ایک فتویٰ تھا، باقی علماء دیوبند پہ تھے. 5 فتوے تھے ٹوٹل، 4 علماء دیوبند پہ اور 1 غلام احمد قادیانی پہ. اب یہ کتاب جب حسام الحرمین گئی، اس وقت کے صوفی حرمین کے علماء انہوں نے تقریزیں لگا دی کہ آپ تو مجدد ہیں 14ویں صدی کے. تو انہوں نے پھر 1906 میں نا ان کے پاس علماء عرب نے 26 سوالات بھیجے دیوبند مدرسے میں کہ یہاں سے احمد بریلوی صاحب نے بتایا کہ آپ کے تو یہ فاسد نظریات ہیں، آپ ذرا بتائیں آپ کے عقیدے کیا ہیں. تو مہربانی کی 35 علماء دیوبند نے سائن کیے ہیں، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب. تو کتاب لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، جو شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل مال لکھی ہے نا، ان کے پیر صاحب ہیں خلیل احمد سہارنپوری. ان کے حوالے آپ کو فضائل مال میں بھی لکھیں گے، میرے شیخ خلیل احمد سہارنپوری فضائل مال میں بھی موجود ہے. انہوں نے کتاب لکھی. اب چلیں وہ کہتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں جی وہ جی اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ اس کو پھول پیش کریں، یہی کہانی کراتے ہیں نا. اکرام مسلم کی بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا اکرام مسلم کیا؟ انہوں نے کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند. وہ تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. انہوں نے رکھا ہند کی تلوار. عرب کے ملکوں میں ہند کی تلوار مشہور تھی. المحند، ہند کی تلوار، علی المفند. مفند کہتے ہیں ایک ایسے بوڑھے شخص کو جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو، پاگل بابا، سٹھایا ہوا بابا. المحند علی المفند، یہ میٹھی میٹھی بات. ذرا کتاب کا نام دیکھیں، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے بزرگوں علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. ہائے 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 نا، یہ میٹھی میٹھی باتیں. اور اللہ کا شکر ہے، امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی. دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے رکھے. اس کتاب سے اگر کوئی اعلان برات کرتا ہے نا پھر وہ دیوبندی نہیں ہے. اگر میں دیوبندی بھی اور میں المحند کے عقیدوں کو نہیں مانتا ہوں، وہ دیوبندی نہیں ہے. جس طرح آج کل کچھ کمزور گول کیپر سامنے ہے کہ نہیں جی نہیں جی وہ ضرورت نہیں ہے. اب وہ بھاگ رہے ہیں. وہ بھاگے کیوں ہیں؟
کہ 1906 میں تو آئی المہند علی المفند، میں نے اس کتاب کا نام پھر چینج کر دیا، اس کا نام میں نے رکھا ہے المفند علی المفند۔ ایک بابا دوسرے بابے ہوتے چاٹ دوڑے، ایک بابے دوسرے بابے ہوتے۔ ہاں تو آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ جس نے احمد بریلوی کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ کیا ہے، وہ کہے گا وہ سب سے بڑا مفند تو وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ یعنی معاملات چلتے رہے ہیں۔ اب سر اس کا ایک اگلا ورژن آ گیا، المہندس علی المفند۔ ایک کلپ بنانا یوسف بھائی، اس کلپ کا نام ہوئے گا المہندس علی المفندین۔ مہندس کہتے ہیں انجینئر کو نا عربی میں، تو المہندس علی المفند، اور جمع کریں گے تو مفندون جمع ہوتی ہے نا، الا کی وجہ سے وہ اس کی زیر آ جائے گی حرف جر میں سے، تو وہ المہندس علی المفندین۔ تو اب ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی یہ دیکھو آپ کے بزرگ تو یہ کچھ کرتے رہے ہیں، آپ کس منہ سے ہمیں جو اخلاقیات کا درس دیتے ہو؟ آپ کے تو سارے بزرگ یہ کچھ کرتے رہے، انہوں نے تو اس طریقے سے یعنی معاملات کو ہائی جیک کیا ہے۔ آج اب ہم باتیں تو اب آ جائے آپ اتحاد امت کی طرف۔ ایسی صورتحال میں انجینئر محمد علی مرزا کو گیون سرکمسٹانسز اللہ نے، میں اس دنیا کا باشندہ ہوں کہ میری پیدائش سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان ہو چکی ہے، اختلافات عام ہیں، سنی شیعہ 2 ڈویژن ہو چکی ہیں، سنیوں میں بھی 4 فرقے حنفی شافعی مالکی حنبلی بن چکے ہیں، پھر حنفیوں میں بھی جو ہے نا وہ 2 فرقے ہیں، حنفیہ دیوبندیہ حنفیہ بریلویہ۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو دیوبندیوں کے اندر اپنے جو فرقے ہیں حیاتی مماتی وہ الگ سے۔ اتنے فرقوں میں جو بندہ آنکھ کھولے اور وہاں پہ وہ بات کرے کہ یار اس معاملے میں یہ صحیح، اس معاملے میں یہ صحیح، اس معاملے میں یہ صحیح، اس معاملے میں فلاں غلط، تو وہ اتحاد امت ہی تو کروا رہا ہے۔ اور سر اللہ کی وجہ سے ہم نے تو وہ اتحاد امت کروایا ہے کہ جو آپ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ آج تک آپ نے سوچا تھا کہ کوئی بریلوی کسی دیوبندی بزرگ کے حق میں کلپ چڑھا دے؟ تو چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیوبندی بریلویوں کے حق میں چڑھا رہے ہیں میرے خلاف، ٹھیک ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں اور چلو یار کوئی دیوبندی تو کوئی فرقہ بھی ہے تو وہ کتوں آ گیا ہے؟ سر تسی کدھروں آئے ہو، تانوں پوچھنا چاہیے، اسی تو شروع تو ہے۔ وانا اول المسلمین ہوا سماکم المسلمین، آپ کے بزرگوں نے دین کا بیڑا گرک کیا تھا۔ یہ کتابیں ہم نے کو گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی، آپ کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی۔ تو آپ بابوں کو مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، صرف ان بابوں کو مانے جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بزرگی کیا۔ تو اتحاد امت میرے بھائی ہم حامی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اتحاد امت ہو کہ ہمارے بابے کو چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ۔ ہمارا اتحاد امت الٹ ہے کہ اپنا پہلے چھوڑو، دوسرے کو بھی تھوڑا بہت چھیڑ کے دیکھو، کچھ باتیں بریلویوں کی صحیح ہوں گی، کچھ دیوبندیوں کی، کچھ اہل حدیث کی، کچھ شیعہ کی، اور کچھ منکرین حدیث کی بھی صحیح ہوں گی، اور کچھ غامدی صاحب کی بھی صحیح ہوں گی۔ چیک کرو سب کو، اپنا پہلے چھوڑو۔ یہ کہتے ہیں تو سر یہ اتحاد امت قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بابے کو غلط نہیں کہوں گا، تو پھر میں کس کے اوپر؟ اتحاد امت جو قرآن نے سکھایا وہ ہے کامن ٹرمز کے اوپر۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں سوائے ایک اللہ کے، ایک اللہ کو پوجیں۔ تو یعنی نظریات کے اوپر اکٹھے ہونا ہے، بابوں کے اوپر نہیں ہونا، کتابوں پر اکٹھے ہونا ہے، تعلیمات پر اکٹھے ہونا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تعلیمات ڈیفرنٹ رکھیں گے، تو آپ پھر اکٹھے کر کے دیکھ لیں ان کو۔ تو یہ والا اتحاد امت نہیں ہونا۔ جو کتابیں ان کی مان تھیں کہ ہماری عقیدے کی بنیادی کتاب ہے المہند علی المفند، آج اس سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ تو سر پھر میں صحیح کہتا ہوں نا کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کی وجہ سے منہ چھپانے پڑتے ہیں، آپ کے بزرگ ایسے ہیں کہ ان بزرگوں کے کرتوت کی وجہ سے اس اولاد کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے۔ اعلان برات کر دیا ہے ایک مفتی صاحب کو، میں نے کلپ دیکھ رہا ہوں، ان کا جی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھیں؟ تو سر یہ باتیں آپ، اس کا مطلب یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا، اعلان برات کر دیا۔ لیکن اب تو عوام کو پتہ چل گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، if there is no المہند علی المفند there is no دیوبندیت on the face of earth, mind it۔ اگر المہند سے اعلان برات ہے تو دیوبندیت فرقہ ختم۔ if there is no crucifixion no Christianity، اگر تسلیس ہی پاپ کہتے تسلیس جعلی ہے تو کرسچینٹی ختم، المہند ختم، دیوبندیت ختم۔ اور اللہ کی وجہ سے آپ کو مبارک ہو، آپ نے مجھے گولڈن جوبلی کی مبارک دی تھی، میں آپ کو فرقوں کے خاتمے کے اوپر مبارک دیتا ہوں۔ ان سے صرف یہ پوچھا کریں المہند کا نام جو ہے نا المہند علی المفند، اس کا ترجمہ صرف اپنی پبلک کو بتا دیں تو آپ کے بزرگوں کا میٹھا پن لوگوں کے سامنے
وہ جو اندر کڑواہٹ ہے، ہند کی تلوار ایک بابے کے سر کے اوپر، یہ طریقہ ہے سمجھانے کا. تو جب سے وہ آئی ہے نا المہندس علی المفند، المہندس علی المفندون اور المہندس علی المفند، ایک انجینئر جو ہے وہ سٹھائے ہوئے بابوں کے اوپر، تو وہ المفند ختم ہو گئی ہے، المہند بھی ختم ہو گئی ہے. انہیں نا سارے دی وڈی بھن آ گئی ہے. سب تو وڈی بھن سی اسام الارمین، پھر نکی بھن آئی المفند علی المفند، اون سب بلکہ وڈی بھن نہیں وڈا بھرا آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. وہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنائے گئے عورتوں پہ. تو وہ تلواریں تو آپ کو پتا نا مونس کا ورڈ ہے نا، تو ہم تو تلوار نہیں، ہم تو انجینئر ہیں، مذکر ہے. المہندس علی المفندین، المہندس علی المفند. اچھا یہ میں جو جوک کے طور پہ، تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب آپ نے خود ہی ان کتابوں سے لانے برات کر دیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا ہے کہ یہ آپ جو لکھ کے گئے تھے آپ کے بزرگ کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں. جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ ہے. اسی المہند میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں. خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں. اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے، تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں. یہ وہی چیز ہے. جائز طریقے سے کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر. جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے. تو وہ اعلان برات انہوں نے کر دیا ہے. اب تو بس ان کو کہ ترجمہ کیا کریں، المہند المفند کا ترجمہ بتائیں. عقائد تو ہم نے پبلک کو بتا دی ہیں، اسی لیے دیوبند کی جو پبلک ہے وہ بات سن رہی ہے. اور جو رہی سی کسر تھی نا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی نکل گئی. ٹھیک، تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا. تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا، وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا، تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے، واقعی مل گئی ہے. اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا، وہ مجھے نہیں مل رہی تھی، وہ بھی مل گئی. اچھا، انہوں نے سپیکر آن کیا تھا، میں گفتگو سن رہا، میں سمجھے کوئی مفتی ہے. تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی، تو وہ سارا کچھ میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا، میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے؟ تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جدو کڑھائی کرنے والے، ریڑیاں لانے والے کالج کے اسٹوڈنٹ مفتیوں کے گاٹے فٹ ہوں گے تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نا تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ، اور کر لیا ہے اجماع، تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا، تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا، اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا، مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا کہ دیکھی نہیں ہے. یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک دیوبندی مفتی دوست ہیں، ان کی لائبریری ہے، تو میں ادھر جاتا ہوں، میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں، نشان لگاتا ہوں، میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ. انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا وہ تو مرتد ہے. استغفر، سیدھا انہوں 1 منٹ میرے سامنے بٹھا، وہ 1 منٹ نہیں کٹ سکتا. وہ کہتا انہوں چھڑ دے، تو میرے سامنے نہیں 1 منٹ بیٹھ سکتا. نا پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، یہ پرانیاں گلاں نے اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو پیکو والے، ریڈیو والے، کالج کے اسٹوڈنٹ، موچی، کتابیں بیچنے والے، ٹھیک ہے جی، اور مٹیریل بیچنے والے، وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے میں. تو اس نے کہا یہ دیکھ لے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا 5B میں جو لکھی ہیں کربلا کے اوپر، یہ نکل رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتا نہیں علی مرتد ہے. تو اس نے کہا اچھا علی تو مرتد ہے، اور علی نے جن سے حدیثیں نقل کی ہیں وہ تو اس سے بڑے مرتد ہیں. آئے ہائے ہائے پھکی، یہ پھکی ساری اتنے نہیں، یہ سر پوری دنیا پھکی اپنے اپنے سٹائل پھیل رہی ہے. اسی لیے ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا، کوئی جماعت لانچ نہیں کی. مجھے بڑے لوگ ابھی مشورے دیتے ہیں کہ جی وہ ایک پلیٹ فارم سے آواز پوری دنیا میں بلند ہونی چاہیے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہو. میں نے کہا نہ، ہر گلی میں انجینئر الگ ہونا چاہیے، ہر ملک کا انجینئر الگ ہونا چاہیے، ہر گاؤں کا انجینئر الگ ہو.
وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اگر ایک پلیٹ فارم کے نیچے کریں گے تو وہ بت کھڑا ہوگا. ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. تو آپ پوری امت کو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اکٹھا کریں, بجائے آپ یہ کرنے کے کہ آپ انجینئر صاحب کے اوپر کھڑا کریں. اس لیے ہم کوئی مدرسہ یہ کام نہیں کرتے, انہی مشتوں میں رہیں. مجھے پوری دنیا سے ویزے آفر ہو رہے ہوتے ہیں. ایون یہاں پہ ایسے لوگ بھی ان بھائیوں کو پتا ہے جو کہہ رہے ہیں جی یورپ کے کسی ملک میں کہ نیشنلٹی لے کے دیتے ہیں ود فیملی, آپ وہاں کے دعوت کا کام کریں. آسٹریلیا سے, امریکہ سے اتنے بندوں کا ویزا بھیج رہے ہیں جی, 1 مہینے کے لیے آ جائیں. میں کہتا ہوں نا, کیوں, کیا کرنا ہے, آ کے مجھے ہاتھ لگانا ہے, آپ نے شخصیت پرستی کرنی ہے, بت پرستی کرنی ہے, کوئی بت کھڑا کرنا ہے. آپ کو مجھ سے محبت اللہ اور اس کے محبوب کے لیے, تو آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں, کیا کسی غار میں بھی چھپ کے جہاں پہ سگنل آ رہے ہوں, تو آپ وہاں پہ یا صحیح بات ہے. یہاں پہ ہماری الحمدللہ روزانہ کی 25, 30, 40, 50, بعض کا 100 تک ڈاک نکلتی ہے آل اوور دا پاکستان, بلکہ آل اوور دا ورلڈ. باقی ملکوں والے یہاں سے منگوا لیتے ہیں, تو فری جاتی ہے ڈاک. ایسے ایسے ایڈریس آتے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکیا مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہے. ان سے یہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں آپ کو انجینئر, وہ کہتے ہیں نہیں موبائل کے سگنل آتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و گوگل دامت برکاتہم العالیہ, یعنی اس کی جو پازیٹو چیزیں, نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا, نیگیٹو تو ہر انسان میں موجود ہے. آپ اپنے جن علماء کو حافظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, کیا ان میں صرف نیکی کا ہی مادہ ہوتا ہے؟ پکی وہ کہتے ہیں یوٹیوب نو حافظہ اللہ کہتا ہے, وہ برائی بھی ہے, تو تھوڑے مولوی کوئی برائی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کے اندر برائی اور اچھائی کا مادہ ہے, اس کے باوجود آپ کے بزرگ حافظہ اللہ ہیں, تو یوٹیوب میں تو اچھائی کے مادے زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو آپ کے حافظہ اللہ کے, کیونکہ وہ حافظہ اللہ یا دامت برکاتہم عالیہ یا مدہ ذلہ اپنے فرقے کا ہے. یوٹیوب تو کوئی لحاظ نہیں کرتا. یوٹیوب میں آپ لکھیں گے یا تو نبی, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا لکھنے والا دیوبندی ہے تو میں صرف دیوبندیاں دے کلپ کھولا, اور کہے گا نہیں جی یا تو نبی تھے, انجینئر صاحب نے دیکھو. ٹھیک ہو گیا, وہ تو یہی کرے گا نا. آپ لکھیں داڑھی کی لمبائی, آپ چاہے داڑھی آپ کی چھوٹی ہے لمبی ہے, اس نے کلپ وہ کھولنا ہے جو سب سے زیادہ دیکھا گیا. آپ لکھیں نا یوٹیوب پہ داڑھی کی لمبائی, تو دیکھ لیں کس کا کلپ اوپر آ جائے گا. تو وہ یوٹیوب کا کوئی فرقہ نہیں ہے, گوگل کا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ اللہ کے فضل سے ایک اللہ نے سچائی کا موڑ دیا. اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کی. سر پہلے بھی تھے لوگ, آج یوٹیوب کو آپ نکال دیں تو یہ فتنہ اسی ایک اکیڈمی تک ہی رہنا تھا نا. آج جو پوری دنیا میں سارے بر اعظموں میں دعوت سنی جا رہی ہے, یہ کیسے پہنچنی تھی اگر یوٹیوب کی وجہ سے پہنچی ہے نا. سر اس طرح کے لوگ پہلے بھی موجود تھے, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز اس زمانے میں نہیں دیے ہوئے تھے, تو ان کی دعوت اسی طریقے سے دفن ہوگی ان کے ساتھ ہی, اپنے گلی محلے گاؤں تک. وہ اپنے اس فتنے کو عالمی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی ازمائش کو. اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ جو گمراہ لوگ ہیں جب اچھائی کا راستہ دیکھتے ہیں وہ ان کو گمراہی نظر آتی ہے, اور جب گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں وہ ان کو اچھائی نظر آتی ہے. تو وہ جو لوگ خود فتنے کا شکار ہیں نا, جب وہ سچائی سنتے ہیں نا تو ان کو فتنہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دیکھنا چاہیے کتاب و سنت کے والے کو, ذاتی تو نہیں ہے, ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان ہوتی ہے. ٹھیک ہوگی.